بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، یعنی اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ کون جانے درود کی قیمت ہے عجیب، درِ شاہدار درود ہم کو پڑھنے کا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضور محترم سلطان ذی شرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈھلنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع یعنی گواہ بنوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آئے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہر وقت اپنے زبان پر درود شریف کی ورد رکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جو بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم اس کا ورد کرتے رہیں گے، اس نیت سے کہ اگر ہم اس طرح منت بھی مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی بار درود شریف پڑھوں گی، تو یہ آزمائی ہوئی بات ہے، الحمدللہ ہوتا ہے اور ہوگا بھی۔ تو آئیے اس طرح سے ہم اپنے آپ کو درود شریف کی عادت بھی بنائیں گے اور اس طرح سے منت وغیرہ مان کر کے بھی دعا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ ہر کام ہو جائے گا۔ کوئی بھی اٹکا ہوا کام ہو وہ پورا نہیں ہو پاتا ہو، اس ٹائم بھی اگر پڑھا جائے تب بھی ہمارا یہ درود شریف کی برکت سے، فضیلت سے انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے سے وہ کام ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ آزمایا ہوا ہے کہ اگر کبھی ہمارے ساتھ مصیبت پریشانی آتی ہے تو ہم یہ نیت کر لیتے ہیں، گھر پر ہم چند افراد مل کر کے بولتے ہیں کہ اگر یہ کام میرا ختم ہو گیا یا یہ مصیبت ہماری ختم ہو گئی تو انشاءاللہ ہم 1200 مرتبہ یا پھر 24 یا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ تو الحمدللہ جب ہم نیت کرتے ہیں نا تو الحمدللہ وہ کام ہو جاتا ہے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اور زیادہ ملتی ہے۔ اس کی ڈبل برکت ہوگی کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب پر درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمارا نام ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور تو آئیے ہم سب بھی
نیت کرتے ہیں، کیونکہ ایک اور درود شریف میں، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ درود شریف جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو فرشتے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے نام اور ولدیت کے نام کے ساتھ کتنی مرتبہ پڑھے گیا ہے یہ سب بتایا جاتا ہے۔ یہ میں نے حدیث کا مفہوم بتایا، حدیث نہیں بتایا، حدیث کے مفہوم بتایا ہے کہ اس میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس ان کا نام وغیرہ سب ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام پہنچ رہا ہے، ہمارا نام جا رہا ہے ان کے تک، ان کو ہمارے نام کا پتہ چل رہا ہے، اور ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، دور ہو یا قریب ہو، ہماری جو آواز ہے نا اگرچہ مدینہ ہم سے دور ہے، اگرچہ مدینے میں مزار شریف ہم سے بہت دور ہے، لیکن ہم جو آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دل میں بھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ ان کی سماعت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے دل میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا درود شریف، تو وہ وہاں آرام سے اس طرح سن رہے ہیں جیسے ہم آپس میں مل کے بات کر رہے ہیں، اس طرح سے آواز سن رہے ہوتے ہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں نہیں سنا رہی ہوں، حدیث پاک کے مفہوم میں سے بتا رہی ہوں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنی زبان پہ درود شریف کا ورد رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہمارا ہر بگڑا ہوا کام جو ہے نا سنور جائے گا۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا، اور اگر آپ کو اسی طرح کی میرے ویڈیو دیکھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ اپنے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھے کس طرح سے میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور کس طرح کے آپ کو ویڈیو چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پسند کے مطابق آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ جس طرح کا آپ وظیفہ چاہتی ہیں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی مل جائے گا، جس طرح آپ ویڈیو چاہتی ہیں، حکایت چاہتی، جس طرح کا چاہتی، جس ٹاپک پہ چاہتی، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔